السلام علیکم ناظرین، جو ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، پی ٹی آئی اس کے خلاف جلسے کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ان جلسوں کے لیے لائحہ عمل بھی تیار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی اب کس طرح سے مزاحمتی سیاست کرے گی اور مزید کیا کیا کرنے جا رہی ہے، حامد میر کے شو میں اس پر بہترین تبصرہ ہوا۔ ناظرین آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اب کسی کو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں جب آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان میں گیس، بجلی، پیٹرول سمیت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اور یقیناً عام آدمی کے مسائل بڑھیں گے۔ تو جب عام آدمی کے مسائل نے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی کچھ سیاسی جلسے جلوس کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کیا کہ ہمیں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ جو پاکستان میں جو معاشی مسائل کا ایک طوفان آنے والا ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پارٹی نے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ کو 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دی جائے، تو کیا آپ نے پہلے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، پھر قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے؟ نہیں، بیسیکلی ہم چاہ رہے تھے کہ 23 مارچ کو کر لیں۔ 23 مارچ کو ڈی سی نے اجازت نہیں دی، اور ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں ہمارے سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اور ہمارے تینوں سیٹیں جو بھاری اکثریت سے ہم جیتی ہیں، اور ان کے اوپر جس طرح ڈاکہ ڈالا، اور اس کو جو مطلب نمائندے نہیں ہے ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اب اسلام آباد جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا شہر ہے، پی ٹی آئی کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم پنجاب میں بھی جائیں گے، کیونکہ پنجاب اور اسلام آباد میں تو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہے، وہاں بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی آپ جب جلسہ کرے تو آپ کو اجازت نہیں مل رہی۔ بھائی یہ جمہوری ملک ہے، یہ کس قانون کے تحت جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ آئین میں تو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ ہمیں رائے کی آزادی اور ہمیں موومنٹ کی آزادی اور ہمارے لیے ساری آزادی ہوگی۔ تو یہ جو کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی پنجاب میں بھی جائیں گے، کراچی میں بھی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی، اور اپنی صوبے میں بھی کریں گے۔ یہ ہمارا چونکہ ہمیں تو یہ جو اس وقت حکومت بنی ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی بہت لمبا عرصہ ہوگا، اور ہم نے اسمبلی تو جوائن کی ہے، ایز اے پروٹیسٹ ہم نے جوائن کیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد، کراچی، پنڈی ڈویژن، لاہور، ایون پشاور سٹی میں جو ہمارے مینڈیٹ جو ہے نا انہوں نے لے لیا ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں۔ تو یہ آپ دراصل الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جلسے جلوس کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ بیسیکلی ہمارا ہم سے جو یعنی ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا جی، وہ بہت احتیاط سے کوئی اس کو سمجھ بھی نہ آئے نا، یہ تو بچے کو پتہ ہے، یعنی آپ کسی سے پوچھے تو اس کو پتہ ہے کہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے کوئی لحاظ بھی نہیں رکھا، کوئی شرم بھی نہیں رکھی، اس نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کوئی کیا کہے گا، جو کہے گا۔ اچھا، آپ کا یہ جو الزام ہے اس کے جواب میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کیا صرف پنجاب میں ہوئی ہے، یا کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اور یہ میرے سامنے آپ کا NA-19 سوابی 1 کا رزلٹ ہے، آپ کے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ہیں، جی، اور آپ کے پاس یہ پرابلم کیوں نہیں ہے فارم 45 کا؟ دیکھیں کے پی کے میں ہم نے اپنے ورکر کو پہلے سے بتایا ہوا تھا، چونکہ ہم تو گراؤنڈ میں آ چکے تھے، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے ووٹ لینا بھی اور اس کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ جیسی بھی 45 ہمیں ملے ہماری جو ایجنٹ ہے، تو ہم سب نے رخ کیا آر او آفس کا۔ یعنی کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، 4-5 ہزار کے گیدرنگ آر او آفس کے سامنے بیٹھی ہو، وہ نہ کسی کا پرواہ کرے، اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ریزلٹ ہے فارم 45 ہے، اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں تو میرا ریزلٹ مجھے 5 بجے دیا گیا صبح۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے جی، اس کے بعد اگر آپ جو کرو گے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پوری کے پی کے میں، ملکنڈ میں، سوات میں، دیر میں، باجوڑ میں، آپ اس کی سوشل میڈیا پہ سب فوٹیج اویلیبل ہے، پورے صرف پشاور میں جو ہم سے لیا ہے، یہ پرابلم ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جو آر او کا آفس تھا،
تو وہاں ہمارے لوگ انٹر نہ ہو سکے. یعنی وہاں ہم نے ووٹ کی حفاظت کی ہے, ہم نے زبردستی دی ہے, ہمیں دیے گی نہیں ہے. اور الیکشن کے دن تو ایسا حال تھا کہ کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی. آپ یقین کریں کہ وہ جو ہم اٹھے صبح گیا اپنے پولنگ اسٹیشن, تو جو وہ محسوس کیا, میں نے کہا تو کوئی پارٹی تو آئی نہیں, فارغ تھی, بس ووٹ ڈالا, گھر آیا, میں نے کوئی مرغی. لیکن آپ کے مقابلے پہ جمعیت علماء اسلام کو کچھ ووٹ تو پڑے, لیکن گراؤنڈ میں کچھ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا, مطلب عوام کا ایک ہجوم تھا, جوش تھا. ہاں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ بالکل. ہاں, میں آپ کو ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں. ہاں, میں آپ کو کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ کسی سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم اس آفر کے لیے تیار ہے, کیا ہے, کھولے. لیکن اسلام آباد بھی کھولے, پنڈی ڈویژن بھی کھولے, اور ہم پشاور کے لیے کھولنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ اکیلے ہی سارا احتجاج کریں گے, اکیلے ہی جلسے جلوس کریں گے, یا آپ کوئی سیاسی اتحاد بنانا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی پارٹیاں ہیں جس کے کنسرنز ہے اس الیکشنز کے اوپر, ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, سب کو ون پوائنٹ ایجنڈا پہ, کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. مطلب یہ عوام کا مینڈیٹ ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. یہ کسی مطلب بند کمروں میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے, کوئی خاص لوگ بیٹھ کے, کوئی نامعلوم لوگ بیٹھ کے وہ فیصلے نہ کرے. یہ مینڈیٹ عوام کا ہے. عوام کو یہ مینڈیٹ جاتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. یعنی ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, مجھے بتائیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کرے گی؟ اچھا, جو ایم این اے مسترد ہے, جس کو ووٹ نہیں پڑا, اچھا اس کو کس اخلاقی قوت کے ساتھ فیصلہ کر سکے گی؟ سب سے پہلے جب آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں تو عوام کے مینڈیٹ کو آپ چاہیے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف اس وقت جو ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے, ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ جس وقت جو حکومت پہ بیٹھے یہ جاری ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستان قوم کی نمائندگی کرے. اچھا, آپ ابھی تک مفاہمت اور مذاکرات کے حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, میں اس ماحول میں تو بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یعنی انہوں نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے. یعنی ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہے بات کرتے ہیں کہ وہ پائمت کرتے ہیں, دوسری طرف روزانہ ہماری سیٹیں جاتی ہے. مجھے بتاؤ میں کیسے پائمت کروں گا کہ میں آپ منہ سے ایک بات ہو, پریکٹیکل تم جو ہے مجھے جلسے نہیں کرنے دیتے, تم ہمارے لیڈر کے اوپر جو نئی کیسے بنا رہے ہو, تم جو ہے نا کوئی ایسا پریکٹیکل کوئی جسچر بھی نہیں دے رہے ہو, ڈنڈا پہ اور کہتے ہیں پائمت اس طرح نہیں ہو سکتی. دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو جس صورتحال میں ہیں, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. اس کے بعد کوئی ماحول بہتر ہوگی تو بات ہو سکتی ہے. اس وقت تو ہم مزاحمت کے موڈ میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے. یہ ڈر اور خوف کا وقت گزر گیا ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے, یہ بالکل وہ ذہن میں یاد رکھے کہ وہ پیریڈ ختم ہو گیا کہ جو ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹر کے اندر کام کرے. تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تمام اداروں کو جو ہے نا جو اس کا قانونی آئینی رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اچھا, اب سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے, تو سینٹ کے الیکشن میں جو آپ کے امیدوار ہیں, یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں گے؟ یہ دونوں کے ہوں گے. دونوں ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کے جو خیبر پختونخوا کے جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈاپور صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. خیال تھا کہ اس ملاقات کے بعد مرکز اور صوبے کے تعلقات بہتر ہوں گے, لیکن کل جو ہے وہ علی مین گنڈاپور سمیت بہت سے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ علی مین گنڈاپور صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, صوبہ کون چلائے گا؟ دیکھیں, یہی بات ہے نا, یہ بھی خود آپ نے بات کی ہے. پریکٹیکلی وہ ایک کام کرتے ہیں, منہ سے دوسری بات کرتے ہیں. دیکھیں, علی امین وارنٹ گرفتاری پنڈی سے جاری ہوئے ہیں, پنڈی سے جاری ہوئی ہے, اور اس کے خلاف تو ہم متعلقہ عدالت پہ چلے جائیں گے, وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور انہوں نے ایک گڈ جسچر دکھایا, پرائم منسٹر سے ملے, بینگ اے چیف منسٹر ایک عہدے کی تقاضا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی جو مفادات ہے اس کے لیے بات کرے, اور یہ ضروری تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پالیٹکس اور جو پرائیویٹ وہ کا یہ الگ الگ ہے. تو یہ جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ناظرین, اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ مال لوٹ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر پکڑا جاتا ہے, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ آئندہ سے ڈاکہ مت ڈالنا اور ہم صلح کر لیتے ہیں. بلکہ اس طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہوتا ہے کہ اگر ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو اس سے لوٹا ہوا مال سب سے پہلے وصول
वसूल किया जाता है और उसके बाद जिसका माल लूटा होता है उसका ये इस्तेहकाक होता है, उसका हक होता है कि वो उसको माफ करे या उसको सजा दे। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग और पीटीआई के दरमियान भी यही सूरत हाल है। अवाम और पीटीआई एक तरफ है, जबकि डाका डालने वाली पार्टियां पीपल्स पार्टी, नून लीग और इनके सहूलतकार एक तरफ है। नाज़रीन, अब अगर अवाम और पीटीआई के मैंडेट पर डाका डालने वाले ये मानते हैं कि हमने डाका डाला है और डाकू पकड़े भी गए हैं और डाकू पकड़े जाने के बाद कहते हैं कि हमसे सुलह कर लें, अवाम और पीटीआई ने दिल बड़ा करके ये भी कहा है कि चलो हम सुलह कर लेते हैं। हालांकि आप सुलह के काबिल नहीं, क्योंकि आपने अवाम के साथ धोखा किया है, आपने पाकिस्तान के आइन के साथ धोखा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई और अवाम बड़ा दिल करके डाकुओं को माफ तो कर सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि अगर सुलह कर ली जाए तो ये डाका डालने वाले अवाम और पीटीआई का मैंडेट उनको वापस कर दे। क्योंकि अगर ये डाका डालने वाली पार्टियां अवाम और पीटीआई का लूटा हुआ मैंडेट वापस कर देते हैं तब ये माफी के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ ये डाकू डिटाई और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम अवाम का मैंडेट वापस भी नहीं देंगे और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमसे सुलह कर लें, हमसे मुफाहमत कर लें। मगर नाज़रीन, ऐसा हकीकी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी तब ही होती है जब इंसाफ मिले, जब इंसाफ किया जाए और जिसने नाइंसाफी की हो उसको या माफ किया जाए या उसे सजा दी जाए। नाज़रीन, एक तरफ तो नून लीग वाले मुफाहमत की और सुलह की बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मजीद अवाम और पीटीआई के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई की सीटें मजीद छीनी जा रही हैं। पीटीआई के जो उम्मीदवार जीते हैं उनके वोटों को रिजेक्ट करके रिकाउंटिंग में उनको हराया जा रहा है। यानी कि नून लीग वालों का बयानिया तो मुफाहमत का है, मगर इनके अंदर मुनाफिकत कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी जुबान पर कुछ और है और इनके दिलों में कुछ और है। मुनाफिक की भी यही निशानी होती है कि उनके दिलों में कुछ और चल रहा होता है और उनकी जुबान पर कुछ और। लिहाजा नाज़रीन, अगर नून लीग वाले वाकई मुफाहमत की बात करते हैं और मुल्क व कौम से मोहब्बत करते हैं तो लूटा हुआ अवाम और पीटीआई का मैंडेट उनको वापस करें और मुनाफिकत भी ना करें और जो जुबान से कह रहे हैं, बयानिया दे रहे हैं, उस पर कायम रहें और अपने बयानिए पर अमल करें। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।